کہتے ہیں کہ چنگیز خان ایک بار کسی شہر پر حملے کے لیے جا رہا تھا تو چنگیز خان کے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ چنگیز خان نے چاروں طرف دیکھا، لشکر ایک جنگل میں موجود تھا اور شام کا وقت ہو رہا تھا، تو چنگیز خان نے حکم دیا کہ یہیں پر اپنے خیمے لگائے جائیں، ہم آج رات یہیں پر گزاریں گے اور کل صبح آگے سفر جاری رکھیں گے۔ جب خیمے لگ چکے تو چنگیز خان نے اپنے وفادار دوست ارخان کو کہا کہ وہ جنگل کے اندر جائے اور لشکر کے لیے پانی کی تلاش کرے، کیونکہ لشکر کافی پیاسا ہو چکا تھا۔ تو ارخان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اپنی پانی کی بوتل لی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل بہت زیادہ ڈراؤنا اور خطرناک تھا، ہر طرف ہوا کی سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارخان نے چاروں طرف پانی ڈھونڈنا شروع کیا مگر اسے کوئی پانی نہ ملا۔ ابھی ارخان کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ جب پیچھے مڑ کر ارخان نے دیکھا تو ایک چڑیل کھڑی تھی۔ اس چڑیل نے ارخان پر ایسا جادو کیا کہ اس کے چاروں طرف ایک حصار بن گیا اور ارخان زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ارخان کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور پیچھے خیمے میں چنگیز خان کو فکر ہو رہی تھی۔ جب کافی دیر تک ارخان واپس نہیں آیا تو چنگیز خان نے اپنی تلوار اٹھائی اور اکیلا اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی چنگیز خان نے ارخان کے نشانات ڈھونڈنے شروع کیے۔ ابھی چنگیز خان جنگل میں تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ارخان کی پانی کی بوتل ٹوٹی ہوئی ہے اور زمین پر گری ہوئی ہے۔ تو چنگیز خان کو یقین ہو گیا کہ ارخان کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ تو چنگیز خان نے نشانات کا پیچھا کرنا شروع کیا اور چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک غار تھی۔ چنگیز خان اس غار میں داخل ہوا، دیکھا کہ ارخان بے ہوش پڑا ہے اور چڑیل اس پر کچھ منتر پڑھ رہی ہے۔ تو چنگیز خان نے وقت ضائع کیے بغیر تلوار نکالی تو چڑیل نے اسے دیکھ لیا اور چنگیز خان پر بھی اپنے منتر پڑھنا شروع کیے، مگر چنگیز خان نے وقت ضائع کیے بغیر تلوار نکالی اور چڑیل کی گردن کاٹ دی۔ جب چڑیل کی گردن کاٹ دی تو ارخان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے لشکر میں خیمے میں لے آیا۔ جب تک ارخان صحت مند نہیں ہوا تو اس کی چنگیز خان فکر کرتا رہا۔ جب ارخان صحت مند ہو گیا تو چنگیز خان اور ارخان کی دوستی میں مزید اضافہ ہو گیا۔